فرمایا کہ او بنی اسرائیل والو تم اپنا وعدہ پورا کرو، اپنا عہد پورا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، میرے رسولوں کی عزت اور قدر کرو، میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ فرمایا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرمایا کہ اوفی بعہدکم، او لوگو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ کون سا وعدہ؟ فرمایا کہ لأکفرن عنکم سیئاتکم، فرمایا کہ بنی اسرائیل والو یاد رکھنا جب تم اپنا عہد پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا، میں تمہاری نافرمانیوں پہ رحمت کا قلم پھیر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ بنی اسرائیل والو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا، تمہاری نافرمانیوں پہ رحمت کا قلم پھیر دوں گا، اور میں تمہیں ضرور ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فرمایا کہ جنت میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پھر مجھ ہی سے ڈرو نا، پھر مجھ ہی سے مانگو نا، میرے سامنے ہی طلب کا دامن پھیلاؤ نا، میرے سامنے ہی رہو نا، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل والو اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اور میں بھی وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جانا پہلے منکر تم اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک کہ یہ نماز البتہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، الَّذِینَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعوں میں بات چل رہی تھی، رب العالمین نے اپنے بندوں پر عام نعمتیں کی تھی، ان کا ذکر ہو رہا تھا، عام نعمتیں تھی اور عام ہی مخلوق کے لیے تھی۔ اب یہاں سے خاص نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور خاص قوم کے لیے ہے۔ یہ خاص قوم کون سی تھی؟ فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبد، ایل کا معنی ہے اللہ، عبد اللہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی اولاد کو، اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جمہور کے نزدیک صرف ایک بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہ پیغمبر بنے تھے۔ یہ نسل در نسل پیغمبر آ رہے تھے، یوسف بھی نبی تھے، باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ یہ نسل در نسل پیغمبر نبوت چلتی آ رہی تھی اس خاندان میں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ قوم تھی،
اتنی خاص قوم تھی کہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف 4000 پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ واحد وہ قوم ہے کہ جس کی طرف اتنے پیغمبر آئے ہیں۔ 4000 پیغمبر رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہیں۔ اور آسمان سے اترنے والی جو 4 مشہور کتابیں ہیں، مشہور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان 4 کتابوں کے علاوہ اور کتابیں اور صحیفے بھی ہیں، لیکن مشہور یہ 4 ہیں: قرآن پاک، تورات، زبور، انجیل۔ تو قرآن پاک کے علاوہ بقیہ تینوں، تورات، زبور، انجیل، تینوں کی تینوں بنی اسرائیل کو ملی ہیں۔ 4000 پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، اور 3 کتابیں آسمانی انہیں ملی، اور بعض پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف ایسے بھی آئے کہ جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی تھی، جیسے کہ جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کہ ان کو رب العالمین نے نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی تھی۔ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، اے بنی اسرائیل کے لوگو، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلانے والو، فرمایا کہ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ فرمایا کہ او بنی اسرائیل والو، میری نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، فرمایا کہ ان کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، فرمایا کہ او لوگو میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، فرمایا کہ او بنی اسرائیل والو پھر میں ابھی اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ کون سا وعدہ کیا؟ چھٹے پارے کے 7ویں رکوع کے اندر تفصیل بیان فرما دی گئی، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ وہ لوگوں میں نے بنی اسرائیل سے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لے لیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انی معکم، او لوگو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس شرط میں میں تمہارے ساتھ ہوں؟ فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھتے رہے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی عزت اور قدر کرتے رہے، فرمایا کہ انی معکم، او لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی رب العالمین کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہے، فرمایا کہ او لوگو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، او لوگوں مجھے ہی سے ڈرو، فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، فرمایا کہ او لوگوں ایمان لاؤ اس چیز پر، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، فرمایا کہ ان کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن پاک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کہ او لوگو تم پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جانا، سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جانا۔ اگر تم نے اس کا انکار کر دیا، تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے، فرمایا کہ ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سنت سنتن حسنتن، فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں کے سامنے کوئی اچھی چیز پیش کی یا کسی سنت کو زندہ کر دکھایا، پھر لوگوں نے دیکھ کر اس پر عمل شروع کر دیا، فرمایا کہ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے لوگوں کو ثواب ملے گا، جتنا ثواب لوگوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کی بنیاد رکھ ڈالی، جس شخص
شخص نے گناہ کی ایجاد کر دیا، جس شخص نے گناہ کو شروع کر دیا، گناہ کو رائج کر دیا، جو لوگ اسے دیکھ کر گناہ کریں گے، جب تک گناہ کرتے رہیں گے ان لوگوں کو بھی گناہ ملے گا، اور جتنا گناہ ان لوگوں کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس گناہ کے رائج کرنے والے کو بھی ملے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ لوگوں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ لوگوں نہ خریدو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زیادہ قیمت ملے تو ہم قرآن کو بیچنا شروع کر دیں، قرآن کی آیتوں کو بیچنا خریدنا شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے اس تمام کی قیمت رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی قیمت ہوتی تو رب العالمین و پروردگار عالم کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ رب العالمین کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، فرمایا کہ اس کے ہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، ان کے خزانوں کی کوئی قیمت کوئی نہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ ڈالر یہ پاؤنڈز کی قیمت رب العالمین کے ہاں کوئی نہیں، یہ تو تمام کی تمام قیمتیں انسانوں کے ہاں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں قرآن کی ایک آیت کے بدلے ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے، ساری دنیا کے خزانوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ساری دنیا کے سونے چاندی کو اکٹھا کر لیا جائے، فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور لوگوں پھر مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ وَلَا تلبس الحق بالباطل، او لوگو تم حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے بیان نہ کرو۔ فرمایا کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ حق کو چھپانے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو رب العالمین کے اس پاک دین کو اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کیا جائے، حق کو بیان ہی نہ کیا جائے، آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، یا پھر حق کو ملغوبہ بنا کے بیان کر دیا جائے، حق اور باطل کو ملا کے بیان کیا جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی صورت میں بدعات کا دروازہ کھلتا ہے، اسی صورت میں رسم و رواج کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب ممبروں سے حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی، جب ممبروں سے حق اور باطل کو ملا کے بیان کیا جاتا ہے میرے عزیزو، اس وقت بدعات کا دروازہ کھلتا ہے۔ بدعت کیا ہے میرے عزیزو؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھنا اگر کوئی شخص شراب کی بوتلیں لے کے آئے، مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیے، میرے عزیزو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے رسول کا نافرمان ہے، مسجد کی توہین ہے، ممبر کی توہین ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھنا ایک بدعت کرنے والا اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے، بدعت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ بدعت کا ہے، کیونکہ شراب پینے سے دین کا حلیہ نہیں بگڑتا، شراب پینے سے دین کا نقشہ نہیں بگڑتا، لیکن بدعت سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ شراب پینے والا شرابی، آپ اس سے پوچھیں گے یہ شراب پینا ثواب ہے، شرابی کہے گا نہیں یہ شراب پینا تو گناہ ہے، حرام ہے، میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر سستی ہو جاتی ہے، میں پی لیتا ہوں، میں گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ لیکن ایک بدعتی سے جب آپ پوچھیں گے اس بدعت کو ثواب سمجھے گا، نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ جب ایک بدعتی اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، ثواب کی امید رکھ کے کرتا ہے، نجات کی امید رکھ کے کرتا ہے، پھر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب گناہ نہیں سمجھے گا تو اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ بدعتی سے توبہ کی امید ہی کوئی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا، فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، فرمایا کہ رب العالمین وہ پروردگار عالم بدعت کرنے والے سے توبہ کا دروازہ ہی چھین لیتے ہیں، توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں۔ یہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی بے برکتی ہے، انسان کے اندر سے توبہ کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کے پاک صحابی ہیں۔ میرے عزیزو، کوفہ کے گورنر ہیں، لوگوں نے آ کے اطلاع دی، حضرت آپ کوفہ کے گورنر ہیں، آپ کو معلوم ہی کوئی نہیں، فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کے بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ بظاہر کتنا بڑا عمل ہے درود پڑھنا، نیکی کا کام ہے، لیکن لوگوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، کسی بادشاہ کی، وزیر کی، مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے گورنر ہیں۔ لوگوں نے آ کے اطلاع دی، حضرت فلاں مسجد کے اندر لوگ بیٹھ کے بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں، اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پر۔ فرمانے لگے کہ لوگوں کیا آوا یفعلون ذالک، کیا یہاں بھی ایسا عمل ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں عبداللہ بن مسعود، یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی لوگ کچھ ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ لوگوں اب جس وقت یہ لوگ اکٹھے ہو کے مسجد میں جب یہ ذکر کرنے لگے تو مجھے اطلاع دینا، مجھے بتا دینا۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے ذکر کرنے کے لیے، لوگوں نے اطلاع دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت کہ لوگ اکٹھے ہو کر پھر ذکر کرنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا، نقاب پوش ہوئے، نقاب کو چہرے پہ ڈالا اور تیز قدموں سے چلنے لگے، مسجد میں جا کھڑے فرمانے لگے من عرفنی عرفنی، او لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، اور فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتا اور جان لے، فَأَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، میں ابن مسعود ہوں، میں عبداللہ بن مسعود ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، میں کوفہ کا گورنر ہوں۔ فرمانے لگے کہ آتیتم ببدعۃ ظلما، او لوگو تم مسجد میں اکٹھے ہو کے یوں بلند آواز سے یہ درود پڑھتے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، بدعت کا کام کر رہے ہو۔ فرمانے لگے وَمَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُبْتَدِعِينَ، او لوگوں میں تمہیں نہیں دیکھتا مگر یہ کہ تم سب کے سب بدعتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَخْرَجَهُم مِّنَ الْمَسْجِدِ، ایک ایک کو پکڑ کے مسجد سے نکال دیا۔ اندازہ لگاؤ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ کون؟ عبداللہ بن مسعود ہیں، میرے عزیز و جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرمایا کہ افقہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون عبداللہ بن مسعود ہیں؟ جن کے متعلق کالی کملی والے امام الانبیاء محبوب کبریٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، فرمایا کہ او لوگو یہ عبداللہ بن مسعود تمہارے لیے جس چیز کو پسند کرے گا، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ کون عبداللہ بن مسعود ہے؟ فرمایا کہ او لوگو یاد رکھنا ما اسخط لکم ابن ام عبد فقد سخطت لکم، فرمایا کہ او لوگو یہ عبداللہ بن مسعود جس چیز کو تمہارے لیے ناپسند کرے گا، میں اللہ کا رسول بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اتنا بڑا صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ فرمانے لگے او لوگو تم مسجد میں بیٹھ کے بدعت کرتے ہو، ابھی تک امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی وسلم کے مٹی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تک حضور کی جدائی کا غم بھی ہلکا نہیں ہوا، او لوگو تم نے ابھی سے بدعات کا دروازہ کھول دیا۔ میرے عزیزو آج ہم دیکھ لیں ہم نے کیا کیا، ہم نے کالی کملی والے کے دین کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو چھوڑ دو ان رسم و رواج کو، چھوڑ دو بدعات کو، یہ میرے نبی کا دین کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے کبھی مکہ کی گلیوں سے جا کے پوچھنا، جاؤ جا کے کبھی مکہ کی فضاؤں سے جا کے پوچھنا، جاؤ جا کے کبھی مدینہ کی گلیوں سے جا کے پوچھنا، کبھی روضہ رسول اللہ سے جا کے پوچھنا کہ کالی کملی والے کا دین کیسا تھا، حضور کی خوشی کا عالم کیا ہوا کرتا تھا، حضور کی غمی کا کیا عالم ہوا کرتا تھا، حضور کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ اور آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری
خوشی غمی کا کیا حال ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. میرے عزیزو, ہمارے جو لوگ ہمارے متحد کام کرتے ہیں, ہمارے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہے, ہمارا ملازموں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. میرے عزیزو, ہم بھی اپنے معاملات دیکھیں. امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اور میری امت کے لوگ اپنے ملازموں کا خیال کرنا, اپنے ملازموں کا خیال کرنا, جو لوگ تمہارے ماتحت ان کا خیال کرنا. فرمایا کہ یہی لوگ لوگوں کے گریبان پکڑ کے لائیں گے, کالی کملی والے کے سامنے بھی آئیں گے, رب العالمین کی عدالت کے سامنے آئیں گے. الہ العالمین, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے آپ نے ہمیں ان کا ماتحت بنا دیا تھا. ان لوگوں کو اپنی ضروریات تو نظر آتی تھی, اپنی خوشی غمی تو نظر آتی تھی, اپنے معاملات تو نظر آتے تھے, لیکن ہماری خوشی غمی نظر نہیں آتی تھی, ہمارے معاملات نہیں دکھائی دیتے تھے, ہماری ضروریات نظر نہیں آتی تھی. میرا عزیزو, اس کالے کملی والے کے سامنے کل رب العالمین کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیزو, آج وقت ہے میرا عزیز, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے, مرد ہے عورت ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, امیر ہے غریب ہے, جس کے پاس جتنی طاقت ہے, جتنا بڑا عہدہ ہے, جتنا بڑا اختیار ہے, وہ اپنے اختیار کے مطابق ظلم کرتا ہے. نہیں دیکھتا میں کن لوگوں کے لباس میں کھڑا ہوں, نہیں دیکھتا کہ میں نے کن لوگوں کی شکل اپنا رکھی ہے. ہم دین حق سے دور ہو چکے ہیں, رسم و رواج بدعات کو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے. آگے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. فرمایا کہ لوگوں, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لوگوں کو کہتے تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, تو یہ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے, خود اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کیا کر رہے ہیں. فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, اے لوگوں, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, اے لوگوں, تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, قرآن پاک پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم سمجھتے نہیں ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, فرمایا کہ لوگوں, مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ. اس سے بعض لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ما فوق الاسباب جائز ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ آپ کو یہی دلیل دیں گے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. یہ صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہی ہے, تو لہٰذا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ما فوق الاسباب جائز ہے. تو میرے عزیزو, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. مطلب یہ ہے کہ صبر کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یعنی نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو, صبر کرو, مصیبت آئے, پریشانی آئے, صبر کرو, اللہ سے مانگو. نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو, صبر کر کے اللہ سے مانگو. یہ نہیں ہے کہ صبر سے مانگو کہ تم میری مدد کر, یہ نہیں کہ فجر کی نماز, ظہر کی نماز سے کہے کہ میری مدد کرو, ایسا نہیں ہے. بلکہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو, اللہ سے مدد مانگو, صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو. آگے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بے شک کہ یہ نماز البتہ بہت بھاری ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے, ان پر بھاری نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, وہ لوگ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم, کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون, بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور یہ نماز مومنین کے لیے بھاری نہیں ہے, مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے, رحمت کا سبب ہے, رب العالمین سے مناجات, ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا